رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قربان کا مہینہ مبارک ہو، رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قربان کا مہینہ مبارک ہو۔ نصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ساتواں پارہ شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے چھٹے پارے کے آخر میں یہ بتایا گیا تھا کہ مومنوں کے دوستی لگانے کے قریب یہ نصارہ لوگ ہیں یہود اور مشرکین کے مقابلے میں. اس کی وجہ بھی بیان فرمائی. ان میں علماء بھی ہیں، رہبان اور پیر بھی ہیں، تکبر بھی نہیں کرتے. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سنا تو وہ رو پڑے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. انہوں نے حق کو پہچان کر آمنا بربنا کہا، ہم مان لیا، ہمیں بھی توحید کی گواہی دینے والوں میں سے لکھ دیں، اور ہمیں جنت میں جانے اور نیک لوگوں کے ساتھ ملنے کا طمع ہے تو ہم کیوں نہ ایمان لائیں. اللہ نے ان کو جنت عطا فرما دی. ان میں سے جو حبشہ کے حضرت نجاشی ہیں وہ سر فہرست ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. یہاں سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو پاک قرار دیا ہے وہ ہمیشہ پاک اور حلال ہی ہے. ان کو تم کسی لوگوں کے کہنے پر حرام نہ کرنا. نیازات غیر اللہ اور تحریمات غیر اللہ سے پرہیز کرنا. اللہ نے جو حلال بنایا اسے کھاؤ، حلال طیب ہے، اور اللہ سے ڈرو اور اس کی عبادت کرو. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. جو آدمی حلال کو نہ کھانے کی قسم اٹھا لے تو وہ کمبوئی حرام ہو جاتی ہے، اس کا پھر کفارہ دینا پڑتا ہے. جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میں شہد استعمال نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر کیوں حرام کر دیا ایک حلال چیز کو، اس کا کفارہ دے. تو قسم کے کفارے کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں. 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے، یا 10 مسکینوں کو لباس دے دیا جائے، یا پھر کوئی غلام آزاد کر دیا جائے. یہ 3 کام نہ ہو سکیں تو پھر وہ شخص قسم کو توڑنے والا 3 روزے رکھے جب قسم کو توڑ دے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب. یہ تحریمات الہی ہیں. جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ ہمیشہ حرام ہی ہیں، کبھی حلال نہیں ہوں. ان میں سے شراب اور جوا اور بت پرستی اور تیروں سے فال نکالنا، یہ سب شیطانی عمل ہیں، ان سے باز رہو. شیطان لوگوں کے درمیان دشمنی اور بغض شراب اور جوے کے ذریعے ڈالنا چاہتا ہے، اور اللہ کے ذکر اور نماز سے بھی وہ باز رکھتا ہے. لہٰذا ان چیزوں کو چھوڑو. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سوال کا جواب ہے کہ جو لوگ پہلے شراب پیتے تھے وفات پا گئے ہیں تو ان کا کیا بنے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے اس وقت حرمت کا حکم نازل نہیں کیا تھا، وہ پیتے رہے تو ٹھیک ہے، ان کے لیے جائز تھا، ان کو اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی. جو زندہ ہیں ان کو آگے پرہیز رکھنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ.
یہ وقتی طور پر کچھ کام تمہارے اوپر حرام کر دیے جاتے ہیں تو ان کو بھی حرام سمجھو۔ مثلا جب انسان احرام باندھ لیتا ہے حج یا عمرے کا تو اس پر شکار کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ دوران احرام شکار کرنا جائز نہیں۔ لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم، احرام کی حالت میں اگر تم نے ناجائز کم یعنی شکار کر لیا تو پھر اس کا تاوان دینا ہوگا۔ جو دو منصف آدمی فیصلہ کریں پھر اس کی قیمت کو خرید کر قیمت کے ساتھ ہدی اور کوئی جانور خرید کر حرم میں بھیجا جائے اور وہاں اس کو ذبح کر کے مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے۔ اور اگر اس سے تھوڑا ہو تو بغیر ہدی کے کوئی صدقہ کر سکتے ہیں، اس سے بھی تھوڑا ہو یا کسی کے پاس مال نہ ہو تو پھر وہ اس کے حساب سے روزے رکھ سکتا ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ بیت الحرام قیاما للناس والشہر، یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو حرمت والا بنایا ہے، اشہر حرم کو، ہدی اور قلائد کو، یہ عزت والے ہیں، ان کی عزت کو بحال رکھو، ان کی عزت میں بے حرمتی کرنے کی اجازت نہیں۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم، زمین آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس کی نافرمانی سے بچو، اور سخت ترین عذاب بھی دیتا ہے اور معاف بھی کر دیتا ہے جو توبہ کرے۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب، حلال و حرام برابر نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ بس کہتے ہیں جمع کریں، حلال ہے، حرام ہے، رشوت ہے، سود ہے۔ نہیں، حلال تو حلال ہی ہوتا ہے، خواہ تھوڑا ہو، اس کی جو ہے دل پر بھی نورانیت اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور خبیث حرام جو چیز ہے وہ دل کو جو ہے سیاہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے عبادات میں جو آدمی سستی کرتا ہے اور آخر کار وہ چھوڑ جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم، بغیر کسی ضرورت کے خواہ مخواہ سوال بنا کر مت پوچھا کرو، بس جو ضرورت ہو سوال وہی پوچھیں۔ ایسے ہی میرا نبی علیہ السلام سے اوٹ پٹانگ سوال کرنا شروع کر دیا، میرے باپ کا کیا حال ہے، یا میرا باپ ہے کون، وہی ہے جو جس کی طرف منسوب ہوں یا کوئی اور۔ فرمایا یہ کوئی سوال کرنے کے ہیں، اگر یہ بات ظاہر کر دی جائے اور باپ کوئی اور نکلے تو کتنی شرمندگی ہوگی، اس واسطے ایسے سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔ قد سأل قوم من قبلكم ثم اصبروا ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة، لوگوں کے حرام کیے ہوئے کچھ جانور جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، ان کے نام بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام، یہ سارے اونٹ بکریوں کے نام ہیں جو وہ بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے۔ فرمایا یہ حرام نہیں ہے، اللہ نے ان کو حلال بنایا ہے، ان کو حرام نہ کرو، غیر اللہ کی نعمت دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، ایمان والو تبلیغ کرو، لوگوں کو سمجھاؤ خوب، اس کے باوجود بھی اگر نہ مانے تو تم آپ سست نہ ہو جانا کہ وہ اگر تمہاری نہیں مانتے تم ان کی ماننے لگ پڑو، اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے۔ اس کے باوجود وہ نہیں مانتے تو تم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت، وصیت کے وقت، موت کے وقت وصیت کرو اور اس پر دو گواہ بنا دو۔ اگر تم کسی سفر میں ہو یہاں مسلمان نہیں ہے تو پھر وہاں غیر مسلموں کو بھی گواہ بنایا جا سکتا ہے۔ بعد میں اگر گواہ بننے والوں کی خیانت ظاہر ہو جائے تو ان سے قسم بھی اٹھوائی جا سکتی ہے۔ یوم یجمع اللہ رسلہ ویقول ماذا اجبتم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے بھی سوال کریں گے کہ تمہاری امتوں نے تمہاری کتنی بات مانی تھی، اور انبیاء کا ایک جواب ہوگا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، علم غیب تو خاصہ ہے تیرا ہے اللہ، ہمیں پورا اتنا علم نہیں ہے جتنا آپ کو ہے، ہم پھر آپ کو کیا بتائیں۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک، یہ آخری دو رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے رکوع میں معجزات کا ذکر ہے کہ وہ
پرندوں کو مٹی سے بنا کر اس پر پھونک دیتا تو وہ زندہ ہو جاتے، کوڑی کو ٹھیک کر دیتا، مردوں کو اللہ کے حکم سے اٹھا دیتا، لیکن بے اذنی ہے، یہ خدائی کام نہیں ہے، یہ معجزات عیسیٰ علیہ السلام ہے، کام صرف اللہ کے ہی ہیں۔ وَإِذَا أُوحِيتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، ہم نے حواریوں کے دل میں ڈالا میرے ساتھ بھی ایمان رکھو اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مان لو۔ انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا تو انہوں نے ایک مطالبہ کیا، عیسیٰ اپنے رب سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ چنا چنایا دسترخوان آسمان سے اتار دے۔ پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو، تو پھر انہوں نے جب وہ کہا کہ ہماری نیت ٹھیک ہے کہ ہمارا دل مطمئن ہو تو اللہ کی ایک مہمانی کھا لیں تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے، اور پھر ہم آئندہ کے لیے لوگوں کے لیے بھی گواہ بن جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، میں تو اتار دوں گا، اگر اس کے باوجود لوگ ایمان نہ لائے تو پھر ایسی سزا دوں گا جو کسی کو پہلے سزا نہیں دی ہوگی۔ یہاں تک قرآن میں بیان ہے۔ آگے دسترخوان بعض حضرات کہتے ہیں اترا ہے، اور جنہوں نے نہیں مانا یا اس کی آداب کی خلاف ورزی کیا ہے وہ خنزیر بنا دیے گئے تھے، اور بعض نے کہا ڈر گئے کہ بے دعا ہی نہیں مانگی، لیکن زیادہ یہی ہے کہ اترا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بے حرمتی اور بے عزتی کرنے والے خنزیر بن گئے تھے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي، عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ تو نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی معذرت کے ساتھ کئی جواب دیں گے، تیری ذات تو پاک ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں، میں وہی بات کہوں گا جو میرے لائق ہے، میں وہ بات کیسے کر سکتا ہوں جو میرے لائق ہی نہیں، میں نے نہیں کہا، اگر کہا ہوتا تو آپ کے علم میں ہوتا، میں تو وہی ان کو کہا جو آپ نے مجھے حکم دیا، وہ ہے اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں نے ان کو کہا تھا اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ جب تک میں وہاں رہا تو مجھے کچھ حالات کا پتہ ہے، لیکن جب آپ نے مجھے اپنی طرف اٹھا لیا اور بعد میں موت دے دی تو اس کے بعد آپ ہی زیادہ جانتے ہیں، اب آپ کی مرضی ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر ان کی نافرمانوں کو سزا دیں تو تیرے بندے ہیں، آپ دے سکتے ہیں، اگر مہربانی کر کے معاف کر دیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جو آدمی سچ بولتا ہے تو قیامت کے دن ان کو سچ فائدہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو جنت دیں گے جس کے نیچے نہریں ہوں گی، اور اللہ راضی ہوں گے، بڑی کامیابی ہے۔ سورت کو توحید کی آیت پر ختم کیا جاتا ہے، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، آسمان زمین اور اس کی ساری چیزیں اللہ کا ملک ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ سورہ انعام شروع ہوتی ہے اور یہ ایک دفعہ اتری ہے، اور جب یہ اتری ہے تو بعض روایات میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی اترے تھے ساتھ، بڑی جلوس کے ساتھ یہ صورت آئی تھی، بڑے عجیب انداز میں مسائل سمجھائے گئے، اس میں کئی سلسلے ہیں توحید کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا، نور اور روشنی اور ظلمت کو اللہ نے پیدا کیا، تو لوگ پھر اللہ کے ساتھ لوگوں کو کیوں شریک کرتے ہیں؟ اللہ ہی نے تو تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور تمہارے زندہ رہنے کی ایک وقت مقرر کیا، شک کیوں کرتے ہو؟ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں میں معبود برحق ہے، وہ تمہاری پوشیدہ اور ظاہری ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ شیکوں کے جواب اور شبہات ہیں کہ لوگ جو ہیں اللہ کی آیات سے منہ موڑ لیتے تھے اور ساتھ مطالبہ کرتے کہ ہمیں کوئی لکھی ہوئی کتاب اور خط ہمیں دے دیا جائے تو ہم اس کو پڑھ کر پھر ہم آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس کے اللہ تعالی نے جواب دیے ہیں، تو یہ اگر خط لکھیں جو اب نہیں مانتے تو خط کو کب مانیں گے؟ اور کہتے فرشتہ کوئی نہ پیغمبر ہوتا تو آپ ان کو کہہ دیں فرشتہ تو اللہ تعالیٰ کی
جو ہے عذاب لے کر کے آتا ہے یا کوئی انعام لے کر کے آتا ہے، ایسے تو نہیں آتا۔ اور اگر بالفرض ہم کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتے تو اس کی دو صورتیں ہوتی، وہ اپنی شکل میں آتا تو تم اسے برداشت ہی نہ کر سکتے، دیکھ ہی نہ لیتے، تمہاری تو جان جاتی۔ سب سے قوی ترین انسان حضرت نبی علیہ السلام نے جب جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھا پہلی دفعہ تو کانپ گئے اور کپ کپی طاری ہو گئی۔ تم کیسے برداشت کر سکتے ہو؟ اگر انسانی شکل میں بھیج دیا جائے تو پھر تمہیں وہی اعتراض ہوگا، یہ تو انسان ہے، کوئی فرشتہ ہوتا، فرشتے دنیا میں ہوتے تو ہم فرشتوں کو بھی نبی بنا کر بھیج دیتے۔ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے ساتھ انبیاء، پہلے انبیاء کے ساتھ مذاق کیا گیا، آپ کے ساتھ کرتے ہیں تو کرتے رہیں، پہلے لوگوں کا نتیجہ دیکھ لیں ان کا کیا ہوا۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، زمین میں چلو پھرو اور دیکھو نتیجہ کیا ہوا، جھٹلانے والوں کفار مشرکین کا کیا کیا نتیجہ ہوا۔ قُلْ لِمَن مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دوسری دلیل توحید پر، آسمان اور زمین کی ہر چیز تو اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں تمہیں جمع کریں گے اور جو لوگ نہیں مانیں گے وہ نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ ہی کے لیے وہ ہر چیز ہے جو رات اور دن میں ساکن یا متحرک ہے۔ ان لوگوں سے کہہ دو کیا آسمان زمین کو پیدا کرنے والے خدا کو چھوڑ کر میں کوئی اور خدا بنا لوں، حالانکہ یہ اللہ تمہیں کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، خود کھاتا پیتا ہی نہیں ہے۔ یہ تبلیغ کے طریقے ہیں سارے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے تو ڈر ہے اگر میں نافرمانی کروں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تو تمہیں بھی ڈرنا چاہیے۔ یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ، اللہ کوئی تکلیف پہنچا دے کوئی ہٹا نہیں سکتا، خیر پہنچائے تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ اپنے بندوں پر پوری طرح قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دینے والا اللہ سے بڑھ کر کون ہے۔ میری طرف وحی نازل کی گئی ہے کہ قرآن پاک میں لوگوں کو ڈراؤں جہاں تک میں اس کو پہنچاؤں، اور اس کے بعد میرے شاگرد قیامت تک لوگوں کو پہنچائیں گے۔ کیا انما اللہ آلیۃ اخری لتشہدوا انما اللہ آلیۃ اخری قل لا اشہد، میں تو گواہی نہیں دے سکتا، انما هو الہ واحد، اللہ ایک ہے اور میں تمہارے شرک سے بری ہوں۔ لوگ آپ کو اور توحید کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں مانتے، یہ صرف ضد اور ہٹ دھرمی ہے۔ اس سے بڑا ظالم ہی کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے یا اللہ کی آیات کی تکذیب کرے۔ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ قیامت کے دن ہم جب ان کو بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے جن کو تم نے میرا شریک ٹھہرایا رکھا تھا وہ کہاں ہیں، تمہاری مدد کو کیوں نہیں آتے، آگے یہ گندا سا جواب دے دیں گے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہے ہمارا رب ہم تو شرک نے کیا ہی نہیں۔ وہاں مکر جائیں گے لیکن وہاں منکر ہو نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ گواہیوں سے ثابت کر دیں گے۔ کچھ لوگ آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن حاصل کچھ نہیں کرتے، اس واسطے کہ ان کے دلوں پر پردے ہیں، وہ سمجھتے نہیں، اور کانوں میں کاک ہیں، وہ اس حق کو سنتے ہی نہیں۔ اگر وہ کائنات کی ساری چیزیں بھی دیکھ لیں، نشانیاں بھی دیکھ لیں، ایمان نہیں لائیں گے۔ اذا جاءک حتیٰ اذا جاؤ، جب آپ کے پاس آتے ہیں تو جھگڑتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو پرانے قصے لوگوں کے، نوح علیہ السلام فلاں فلاں کے آپ قصے، یہ خود بھی رکتے ہیں اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں اور حق سے دور رہتے ہیں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے ہوئے ہیں۔ لیکن جب یہ جہنم پہ کھڑے، آگ پر کھڑے کر دیے جائیں گے، وہ ایک منظر ہوگا، کاش کہ اے مخاطب اس کو آپ دیکھ لیتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، وہ کہتے ہیں یار دنیا کی زندگی ہے، مر گئے مٹی میں مل جائیں گے، پھر کہاں اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں نہیں اٹھائے جاؤ گے اور اپنے رب کے سامنے کھڑے کر دیے جاؤ گے، پھر تجھے پوچھا جائے گا الیس ھذا بالحق، وہاں کہو گے بلا وربنا، قسم اٹھا کے جی ہاں حق ہے، لیکن فائدہ اس وقت کوئی نہیں ہو۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، ان لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا جنہوں نے قیامت کا انکار کر دیا۔ قیامت یا اللہ کا عذاب اچانک آ جائے گا، یہ یہاں سے بچ نہیں سکتے۔ کہتے ہیں دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے، آخرت جو ہے وہی بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے۔
ہم جانتے ہیں میرے محبوب تسلی کہ یہ لوگ آپ کو سے جو باتیں کرتے ہیں آپ اس سے غمگین ہوتے ہیں۔ آپ سن لیں، یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، آپ کی تو بڑی تعریف کرتے تھے۔ آپ نے جب ہماری باتیں بتانا شروع کر دی اس وقت تکذیب کی، تو لا محلہ یہ ہماری تکذیب کر رہے ہیں تو ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ یہ پہلے پیغمبروں کو بھی تکذیب کرتے آئے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ ان کے سوالات پورا کرنے کے لیے چلو بھائی ایمان لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے مرضی کے مطابق معجزات دے دیں یا ان کی باتیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا معجزات دے دیے ہیں۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو وہ معجزات دکھا دیں تو زمین میں سرنگ کھود لیں یا آسمان پر سیڑھی لگا کر وہاں سے لائیں، ہم اور کچھ نہیں دیں گے۔ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ، بات تو وہ مانتے ہیں جو سنتے ہیں حق کا سننا، جو مردے بنے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کیا پتہ ہوتا ہے، وہ تو بات کو نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ اس پر یقین رکھتے ہیں۔ لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، آپ سے کہتے ہیں کوئی آپ ایسی دلیل نہیں لاتے جو پہلے پیغمبر لائے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما من دابۃ، جتنے جانور ہیں پرندے ہیں جو پروں سے اڑ رہے ہوتے ہیں یہ بھی تمہاری طرح اللہ کی مخلوق ہیں، یہ توحید کو مانتے ہیں، کمی نہیں کرتے۔ جن لوگوں نے ہماری آیت کی تکذیب کی وہ حق سے بہرے گنگے ہیں اور ظلمت میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، اس واسطے انہیں حق نہیں ملتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے تو یہ اس کو روک نہیں سکتے۔ بل یا تدور فیکشف ما تدون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، وہ مانتے ہیں آپ سے اور اگر اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ہٹا دیں تو پھر وہ بھول جاتے ہیں اور پھر دوبارہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ، ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سی امتیں بھیجی ہیں اور ان کو تنگ دستیوں اور خوشحالیوں بیماریوں اور صحتوں میں پکڑا ہے لیکن وہ گڑ گڑائے نہیں، لیکن پھر اس کے بعد ہم نے ان پر دروازے کھول دیے ہیں اور راحت کے، پھر وہ اکڑ گئے تو اچانک ہم نے ان کو پکڑا تو نا امید ہو گئے تو پھر ہم نے ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ، دیکھو اللہ نے تمہیں کان، آنکھیں اور دل وغیرہ آزاد دیے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ یہ سارے لے لے، اندھا کر دے تمہیں یا بہرا کر دے یا تمہیں پاگل بنا دے تو تمہیں یہ چیزیں واپس کون لا کر دے سکتا ہے؟ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، پیغمبروں کا کام خوشخبری سنانا اور ڈرانا ہے۔ جو آدمی پیغمبروں کی بات مان کر کے ایمان لایا، اپنے اعمال اچھے کر لیے تو ان کو جنت ملے گی جس میں خوف اور غم نہیں ہوگا، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو تکذیب کرتے ہیں یہ فاسق لوگ ہیں، ان کو ضرور عذاب ہوگا۔ اللہ کو لکم عندی خزائن اللہ، آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہوتے تو آپ کے پاس مالوں کا ڈھیر ہوتا اور آپ ہمیں غیب کی خبریں بتاتے، منڈیوں کے بھاؤ بتاتے، تو آپ ہماری طرح کھاتے پیتے۔ ان سب سوالوں کا جواب ایک دم ہی دے دیا گیا۔ میں نے کب کہا ہے کہ میرے پاس خزانے ہیں؟ میں نے کب کہا ہے کہ میں علم غیب جانتا ہوں؟ میں نے کب کہا کہ میں فرشتہ ہوں، کھاتا پیتا، بیوی بچے میرے نہیں ہیں؟ تم نے خواہ مخواہ الزام، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں اس کے مطابق عمل کرتا ہوں اور تمہیں بھی بتاتا ہوں۔ وَأَنذِرْ بِالَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ، ان لوگوں کو ڈراؤ قیامت کے دن سے جمع ہو جائیں گے اور اللہ کے سوا ان کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ اور وہ لوگ جو آپ کی مجلس میں غریب لوگ آتے ہیں اور امیر لوگ کہتے ہیں کہ ان کو اٹھاؤ اور ہم پھر آپ کی بات سنیں گے، خبردار آپ ان غریبوں کو اپنی مجلس سے دور نہیں کر سکتے۔ آپ کی نظر ان امیروں کی طرف نہ جائے، آپ کا حساب ان سے اور ان کا حساب آپ سے نہیں ہوگا۔ جو ایمان میں آ چکے ہیں ان کا حق پہلے ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، ایسے لوگ جب آپ کے پاس ایمان والے آ جائیں تو ان کو سلام پیش کرو اور کہہ دو کہ اللہ نے ان پر رحمت کرنا اپنے اوپر لکھ دیا ہے کہ جو آدمی بھی کوئی
نیک عمل کرے گا تو اس کو بدلہ ملے گا، اور اگر اس سے کوئی برائی ہوگی یا توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، مجھے تو روکا گیا۔ لوگ کہتے تھے چلو ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں، آپ بت پرستی بھی شروع کر دیں اور ہم توحید پرستی میں آ جائیں۔ فرمایا مجھے روکا گیا، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت کبھی نہیں کر سکتا، میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چل سکتا، اس واسطے کہ یہ گمراہی ہے۔ اور اگر میرے دسترس میں ہوتا جو تم عذاب بھی مجھ سے مانگ رہے ہو تو میں کب کا تمہارے اوپر، اللہ کا حوصلہ ہے کہ تم اس کی نافرمانی کرتے ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ عذاب تمہارے اوپر نازل نہیں کرتے۔ اگر میرے قدرت میں ہوتا تو میں جو تم عذاب مانگے ہو فوراً تمہارے اوپر کر دیتا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، علم غیب اللہ کا خاصہ ہے، ساری چابیاں اس کے پاس ہیں، اسے بر و بحر کی ہر چیز علم میں ہے، درخت کا ہر پتا جو گرتا ہے یا لگا ہوا ہے اللہ ہی جانتا ہے، وہ دانے جو زمین کے اندر تم ڈال لیتے ہو اس کو بھی وہ اللہ جانتا ہے، ہر تر اور خشک چیز کو اللہ جانتا ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے جب تم زندہ جب تم کیا ہو دن میں پھر رہے ہوتے ہو یا رات کو تمہیں نیند آ جاتی ہے، اور ساری چیزیں تمہاری اللہ جانتے ہیں، اور جب تم مر جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھا کر حساب بھی لے گے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ ہی غالب ہے اپنے بندوں پر، وہی فرشتے بھیجتا ہے، تمہارے اعمال نامے بھی لکھے جا رہے ہیں اور سارا کچھ قیامت کے دن سامنے ہو جائے۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ، آپ ان سے پوچھیں تمہیں کون سمندر اور جنگلوں کی تاریکیوں سے نکالتا ہے جس کو تم مشکل کے وقت تضرع اور خفیہ یعنی عاجزی کے ساتھ چھپ چھپ کر پکارتے ہو، لیکن انجانا اور کہتے ہو کہ اگر اللہ نے ہمیں نجات دے دی تو ہم شکر کریں گے۔ فرما دیجئے ان سے اللہ ہی ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے لیکن تم بعد میں پھر جاتے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، یا تمہارے نیچے سے تمہاری اولاد یا تمہاری عوام نافرمان ہو جائے، یا اوپر سے والدین استاد اور بادشاہ تمہارے اوپر ظلم کریں، یہ سارا کچھ، اور یا تم کو ہم آپس میں لڑا کر تمہیں پریشان کریں، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ تمہاری بے ایمانی کا نتیجہ ہوگا۔ جب آپ دیکھیں کسی مجلس کے اندر لوگ دین کے خلاف باتیں کر رہے ہیں تو آپ وہاں سے اٹھ جایا کریں، وہاں نہ جایا کریں، اگر اتفاق سے وہاں چلے گئے تو بعد میں اٹھ کر چلے جائیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، ان لوگوں کو چھوڑیے جو لہو اور لعب میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، پر ان کو صرف تذکرہ کرتے رہیں کہیں وہ باز آ جائیں، ان کو یہ بھی بتا دیں اگر تم اسی حالت میں مر گئے تو کوئی تمہارا ولی اور شفیع نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی فدیہ تمہارا قبول ہوگا جس کی وجہ سے تم بچ جاؤ، پھر وہاں تو سزا ہی ہوگی۔ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا، یار تم مجھے کہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کمپرومائز کر لوں، ایسے چیزوں کو مان لو جو نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہے، پھر تو میری مثال یا تمہاری مثال ایسے ہوگی جیسا کہ کوئی جنگل میں ایک بندہ حیران پھرتا ہو اور شیطان ان کو جو ہے وہ گمراہ کر دیں اور اس کو پاگل بنا دیں، لوگ اس کو اپنی طرف بلائیں اور وہ سمجھتا ہی کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ جو جنگل میں پھر آگے ہلاک ہو جائے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، اللہ تعالیٰ کن فیکون سے سب کچھ پیدا کر دیتے ہیں، اسی کا ملک ہے اور اسی کی طرف سب نے جمع ہو جانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی تمہارے مد نظر رہے، ان کی قوم بت پرست تھی، بڑے اچھے انداز کے اندر انہوں نے سمجھایا، جب ستارے پرستے چاند پر، جب ستارہ نکلا تو فرمایا کیا یہی میں اس کو رب مان لوں، یہ غروب ہو گیا ہے، پھر چاند نکلا تو کیا یہ اس سے بڑا خدا ہے، اس کو مان لو، پھر غروب ہو گیا، فرمایا دیکھو اگر اس کو مانا جائے تو یہ گمراہی ہے، پھر جب سورج نکلا تو ان کو کہا کیا یہ خدا ہے، جب وہ بھی غروب ہو گیا فرمایا یہ دیکھو نا
انی بری مما تشرکون، یہ خدا نہیں ہو سکتے جو غروب ہو جائے، میں ان سے بیزار ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر، میں نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے جو آسمان زمین کا خالق ہے، میں شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ تم میرے ساتھ خواہ مخواہ کی حجت بازیاں نہ کرو۔ کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون، تم مجھے اپنے بتوں سے ڈراتے ہو اور خود خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہی نہیں ہو۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم، ایمان والے جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک میں سے کچھ بھی نہیں ملایا، اصل امن والے لوگ وہی ہیں اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ 18-20 پیغمبروں کا یہاں نام لیا، یہ سب موحد تھے اور توحید کی طرف دعوت دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف، موسیٰ، ہارون علیہ السلام، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس علیہ السلام، اسماعیل، یسع، یونس و لوط علیہ السلام، یہ سب اللہ کے پیغمبر اللہ کی توحید کی دعوت دیتے آئے ہیں، اور ان کے علاوہ ان کے باپ دادے اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بھی یہ اچھے لوگ تھے، ہم نے ان کو چن لیا اور ان کو ہدایت دی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، جو اس کو لے لے گا کامیاب ہو جائے گا، اور جو نہیں لے گا شرک کرے گا اس کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، ان پیغمبروں کو ہم نے حکمت دی، کتاب دی، نبوت دی، جو بھی انکار کرے گا اس کا حشر خراب ہوگا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، ان کی ہدایت کی آپ اتباع کریں۔ وما قدر اللہ کا قدری، ان لوگوں نے اللہ کی عزت نہیں کی جو کہتے ہیں اللہ نے تو کوئی کتاب کسی انسان پر نازل ہی نہیں کی۔ یہ یہودیوں کا قول تھا، تو آپ ان یہود سے کہہ دیں پھر تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر اتاری ہے وہ کس نے اتاری ہے؟ جو خدا تورات کو اتارتا ہے موسیٰ پر، وہی قرآن کو اتارتا ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي، یہ برکت والی کتاب ہم نے اتاری ہے، اور یہ کتاب کوئی اجنبی نہیں ہے، پہلی کتابوں اور پیغمبروں کی بھی تصدیق کرتی ہے، تم بھی اس کو مان لو۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ، 3 ظالم، جو اللہ پر جھوٹ باندھے وہ بھی ظالم، جو کہے مجھ پر وحی ہوتی ہے اور جھوٹا نبی بنتا ہے وہ بھی ظالم، اور جو کہتا ہے میں بھی قرآن کی طرح اتار سکتا ہوں وہ بھی ظالم ہے۔ اور ظالم جب مر رہے ہوں گے، موت کی سختیوں میں ہوں گے، فرشتے ان کو مار رہے ہوں گے اور کہیں گے بتاؤ کہاں ہیں تمہارے وہ جن کو تم پکارا کرتے تھے اور تکبر کرتے تھے، اور جو تم نے مال دنیا میں دن رات کر کے کمایا وہ کہاں ہے؟ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم تو میرے پاس اکیلے آ گئے، نہ تمہارا حشم ختم، نہ بیوی بچے، اور نہ ہی تمہارا سونا چاندی تمہارے پاس ہے، تم سب چھوڑ کے اسی طرح آ گئے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے ننگے، اسی طرح تم ننگے قبروں سے اٹھے ہوئے، اور تمہارے وہ کوئی شریک نہیں جن کو تم دنیا میں پکارتے رہے، اور اگر کوئی سامنے آئے تو تم اپنا تعلق ان سے کاٹ لیتے ہو، تو ابھی کیوں نہیں کاٹ لیتے؟ ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ تعالیٰ ہی نے زمین آسمان کو پیدا کیا تو دانے اور کھجور کی گٹھلیوں کو چیر کر بڑے بڑے درخت بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے، جو میت کو زندہ سے اور زندہ کو میت سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ہی نکالتا ہے، صبح کو رات کی تاریکی سے بھی اللہ تعالیٰ نکالتا ہے۔ اللہ نے رات کو سکون کی چیز بنایا، سورج چاند کو روشن بنایا اور حساب کے لیے بنایا۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے ستارے بنایا تاکہ تم ظلمتوں میں ان سے رہنمائی حاصل کر سکو۔ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، تمہارے رہنے اور عارضی طور پر ٹکنے کی جگہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ یہ آسمان سے پانی اتارتا ہے، فرمایا کہ ہم اس کے ساتھ پودے اگاتے ہیں، اور جناب اس میں دانے اور غلے اگتے ہیں، کھجوریں اور زیتون اور جناب رمان، انگور، اور اس کے بعد انار، یہ سارے عجیب عجیب پھل بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف وضع اور شکل اور ذائقوں کے بتائے ہیں۔ یہ آپس میں کسی چیز میں ملتے ہیں اور کسی میں نہیں بھی ملتے۔ ان کو چھوٹے کو دیکھو، پھر بڑے کو دیکھو، اس کو پکتا دیکھو اور اس کو پکے ہونے کے بعد اس کا مزہ کر کے دیکھو، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ان میں پیدا کرتا ہے۔ وجعل
وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کو جنوں کو شریک کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بیٹیاں اور بیٹے بناتے ہیں بغیر علم کے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیٹی بیٹا نہیں ہے۔ بدیع السماوات والارض انا یکون ولد ولم تکن له صاحبہ، اللہ نے زمین آسمان کو بغیر کسی نمونے کے پیدا ہو، بغیر کسی مٹیریل کے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کی بیوی بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہی تمہارا خدا ہے، لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ، اللہ ہی نے پیدا کیا ہر چیز کی، اس کی عبادت کرو۔ ہر چیز کا وہ کارساز ہے، اسے آنکھیں ادراک نہیں کر سکتی، وہ سب کو ادراک کر سکتا ہے۔ تمہارے پاس دلائل آ چکے ہیں، جو اس کو دیکھ کر اپنا راہ متعین کر لیتا ہے کامیاب ہوتا ہے، جو اندھا بن جاتا ہے اپنا نقصان کرتا ہے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ اس وحی کی اتباع کریں جو آپ کی طرف سے رب کی طرف سے آئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکین سے آپ منہ پھیر لیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ تعالیٰ زبردستی چاہتے تو کوئی بھی شریک نہیں کر سکتا تھا۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تم غیروں کے خداؤں کو بھی گالی نہ دیا کرو، کیونکہ وہ تمہارے حقیقی خدا کو گالیاں دیں گے۔ جیسا کہ کسی کی ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ تمہارے ماں باپ کو بھی گالی دیں گے، تو لہٰذا تم اپنی زبان کو بند رکھو، غلط بس توحید کا مسئلہ سمجھاؤ، لیکن ان کے جو ہے وہ گالیوں والا طریقہ اختیار نہ کرو۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ، قسمیں اٹھا کر کے کہتے ہیں اگر ان کے پاس فلاں فلاں دلیل آ جائے، فلاں معجزہ آ جائے تو ایمان لائیں گے۔ صحابہ کرام نے بھی بات کا دل ہو گیا کہ اگر یہ معجزہ دکھایا جاتا تو ممکن ہے یہ لوگ ایمان لاتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی فرماتے ہیں تمہیں کیا بتا، وَمَا يُشْرِكُ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، تمہیں کیا بتا یہ معجزہ ان کو دکھا بھی دیا جاتا تو ایمان نہ لاتے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ أَبْصَارَهُمْ، ہم نے ان کے دلوں اور ان کے نظروں کو پھیر لیا جیسا کہ ایمان نہیں لائے، ہم ان کو چھوڑ دیں گے، یہ پھر اپنی سرکشی کے اندر اسی طرح گمراہ پھرتے رہیں گے، ان کا ارادہ ہی نہیں ایمان لانے کا تو کیسے لائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم ایمان لائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔